الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِن مَالُهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حالانکہ اس کے مال کے متعلق فقط 3 صورتیں ہیں، ما اکل فافنا، جو کچھ اس نے کھا لیا وہ فنا ہے، وہ ختم ہو گیا، او لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، او آتا فقتنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ ذخیرہ ہو گیا، وما سوا ذلک فهو ضائب وتارکہ للناس، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، حالانکہ اس کے مال کی فقط 3 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو کچھ اس نے لباس کے طور پر پہنا وہ بھی بوسیدہ ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، یا جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا، باقی رہنے والا جو مال ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے یا تو کھا لیا یا تو پہن لیا یا پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ رہا وہ مال جو اس نے بینک بیلنس کے طور پر چھوڑا یا پیچھے چھوڑا، جس کو خرچ نہیں کیا، جس کو پہنا نہیں، جس کو ذخیرہ کر لیا، تو وہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کا مال ہے، پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا مال ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اچھا کھانے پینے میں صرف کریں، اچھا لباس پہننے میں صرف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔